اسلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا ایک میری اہل بیت اور دوسرا قرآن. دوسرا اور ایک روایت میں یوں لفظ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک میری سنت ہے اور دوسرا قرآن. اور سیاستہ کے اندر یہ حدیث شریف بھی موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کی اقتداء کرنا، میرے صحابہ کی پیروی کرنا، میرے صحابہ کی پیروی کرنا. اب یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب دیکھیے یہ جو لفظ ہے یہ قرآن کی نص ہے، اور جب قرآن کی نص آ جائے تو پھر ہر چیز جو ہے قرآن کے مقابلے میں وہ قبول نہیں کی جائے، وہ قبول نہیں کی جائے. اور یہ عقائد کی کتبوں کو اگر آپ پڑھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اگر قرآن اور صحیح حدیث کے درمیان بھی اگر کوئی تعارض آ رہا ہو تو فن حدیث کے جو ائمہ ہیں وہ تاویل وہاں استنباط کے ذریعے تاویل بیان کریں گے. اور اگر صریحاً تعارض ہو تو قرآن پاک کو پروموٹ کیا جائے گا، قرآن پاک کو ایتھینٹک اور اتھارٹی کا درجہ دیا جائے گا. لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے آپس کے معاملات جو ہیں اس کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا. فرمایا رحماء بینہم، فرمایا کہ آپس میں یہ نرم دل ہے، آپس میں. اب دیکھیے یہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک اللہ فرما رہا ہے کہ میرے پاک رسول کے جو اصحاب ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں. اور یہاں کچھ تاریخی کتب سے چیزیں تراش تراش کر امت کے نوجوانوں کے سامنے رکھ کر امت کے نوجوانوں کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے، ایمان برباد کیا جا رہا ہے. اور حضرت جو تاریخ ہے وہ بعد میں لکھی گئی ہے، وہ بعد میں لکھی گئی ہے. اور پھر ایسی کتب کہ جو مورخین نے لکھی ہے ان کے جو تاریخی حوالے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات کے سامنے اور صحیح احادیث رسول کے سامنے وہ ایسے ہے جیسے ردی کی ٹوکری ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر صحابہ کرام علی مردوان کے حوالہ سے یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے حوالہ سے اگر کسی تاریخ کی کتب میں کوئی گرا ہوا جملہ ملے، کوئی ایسے نازیبا الفاظ ملے تو ان چیزوں کو آپ نے کبھی بھی ایمان کے ترازو پہ نہیں تولنا، بلکہ یہ جو سورت ہے، یہ جو آیت ہے، اس کو ذرا پڑھیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا صحابہ جو ہیں وہ اپنے مد مقابل کفار کے حوالہ سے ان کا نظریہ وہ کیا ہے؟ سخت ہے، سخت ہیں. لیکن آپس میں فرمایا وہ نرم دل ہے. آپس میں جی یہ قرآن پاک کی نص ہے. اس کے بعد ہر چیز کلو ہو جائے گی. اور آگے سنیے ذرا. ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق کی شکایت لے کر آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میرے ابو بکر کے حوالہ سے تکلیف نہ دیا کرو. صحابہ کو سرکار نے مخاطب کر کے فرمایا تم جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ فرمایا جب میں نے اعلان نبوت فرمایا تو سب نے معجزہ
دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور ہر ایک جو بھی میرے پاس آیا کسی نہ کسی نے مجھ سے دلیل مانگی۔ کسی نے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، کسی نے کہا جی یہ پتھر جو ہیں یہ پانی پر تیرتے ہوئے آئیں، کسی نے کہا جی یہ جو گو جانور ہے یہ آپ کی نبوت کے اوپر کوئی دلیل دے، کسی نے کہا جی یہ درخت جڑوں سمیت آپ کو سلام کرے، اور کسی نے کہا جی یہ کنکریاں کلمہ پڑھ لیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک نے دلیل دیکھ کر کلمہ پڑھا، لیکن میرا یار ابو بکر ہے جس نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا ہے، جس نے بغیر ہجرت کا حکم ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرد قلندر کو اپنے بستر پر لٹایا، اس ہستی کا نام مولا علی ہے، اس ہستی کا نام مولا مرتضی ہے، مولا کائنات ہے، حضرت علی المرتضی ہے، اور اہل محبت کا مشرب یہ ہے کہ وہ حضور کی آل و اصحاب کے حوالہ سے وہ تقابل نہیں کرتا، سرکار کی ہر نسبت کا حیا رکھتے ہوئے ہر ایک کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، لیکن افضلیت اس منصب کا جو بندہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یہ میرے جو جمعے ہیں یہ افضلیت شیخین کے اوپر ہے، افضلیت شیخین کے اوپر، بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ یہ مہینہ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا ہے، اس مناسبت سے یہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق سرکار کو کندھوں پر لے کر گئے، کندھوں پر لے کر گئے، کہنا سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مستدرک للحاکم کی حدیث، اللہ کے پیارے رسول فرماتے اے حسان میرے نغمے پڑھتا ہے، میری نعتیں اور قصیدے پڑھتا ہے، میرے یار ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ سرکار کے مناقب پر صحابہ نعتیں پڑھتے، لیکن یہ رسول اللہ نے مقام و مرتبہ دیا کس کو؟ ابو بکر کو، فرمایا میرے یار ابو بکر کے بارے کچھ لکھا ہے؟ پھر حضرت حسان بن ثابت نے غارے سور کے حوالہ سے اشعار لکھے، پھر رسول اللہ کی بارگاہ کے آگے رکھے، وہ مستدرک کے اندر موجود ہے۔ اب غارے سور کا یہ واقعہ ہے قرآن پاک کا، اور یہ 5ویں آیت ہے جو افضلیت حضرت ابوبکر صدیق کے حوالہ سے، کیا فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا صرف 2 جان جب وہ دونوں غار میں تھے، اور آگے ذرا جملے سنیے اور محبت میں جھوم اٹھیے ذرا، اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے اللہ رب العزت کے یہ جملے، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، فرمایا جب اپنے یار سے فرماتے تھے، یہ ہے عقیدہ قرآن کی نص کا کہ سارے صحابہ کی صحابیت وہ احادیث سے ثابت ہے، لیکن قرآن کی نص سے جس کی صحابیت ثابت ہے اور جس کی صحابیت کا انکار کفر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ کون ہے جی؟ اونچی بولیے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ بخاری کی ایک طرق سے یہ روایت نہیں آئی، مختلف طرق سے آئی ہے۔ مختلف طرق سے مراد یہ ہے کہ ایک صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، کئی صحابہ نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، اور اگر 1-2 منٹ آج اوپر ہو جائے مجھے معاف کیجئے گا، میرے بس کی بات نہیں ہے، حضور کی حدیث ہے، اور بہت سارے ایسے عقائد و نظریات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے حوالہ سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پہ بعض یوٹیوبروں نے خراب کیے ہوئے ہیں، ان کے ازالے کے لیے علماء ان کے بیان اور ان کا جو علم ہے وہ آج کے فتنوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اے علی تیرے بارے
میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کئی مرتبہ عرض کیا کہ میرے مصلی پر میرے ہوتے ہوئے علی کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھائے. آگے سے جواب ملا اے پیارے حبیب آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی کا وارث صرف ابو بکر صدیق ہے. کون ہے بولیے؟ اور سرکار کی حیات طیبہ میں اللہ کے پیارے رسول کی حیات طیبہ میں 17 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی. یہاں آخری جملہ، اور میں اپنے آگے بیٹھے ہوئے ان دوستوں سے بھی بعض کا معذرت کرتا ہوں اگر 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں، مجھے آپ کا بڑا احساس ہے، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی داندلی کی جاتی ہے. جی نہیں، یہ خلافت سے مراد سیاسی خلیفہ ہے. استغفر اللہ، یہ ہمارے بزرگوں کا مشرب نہیں ہے. ارے آپ مصلی امامت کی شرائط پڑھ لیں. یہ حضرت صاحب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، مصلی امامت کی شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علم سے سب سے آگے ہو، علم میں سب سے آگے ہو. اور عبداللہ بن عمر